اور ہر نبی پر نماز فرض تھی، ہر نبی پر نماز فرض تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہا کرتے تھے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی۔ جب اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بچے چھوٹے اسماعیل کو جب چھوڑ دیا تھا بیابان جنگل میں، اور جب چلے گئے بہت دور، بیوی اور بچے کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ دعا کو دیکھو قرآن ریکارڈ کرتا ہے، ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم لیقیموا الصلاۃ الہ العالمین۔ او اللہ رب العالمین، ہم نے اپنی بیوی کو، ہم نے اپنے بچے کو ایک بیابان جنگل میں تیرے حوالے چھوڑ دیا ہے۔ اس جنگل میں کوئی نہیں ہے، انسانی آبادی نہیں ہے، اس جنگل میں کوئی رہتا نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں ہے۔ بواد غیر ذی زرع، بے آب و آبادی ہے، وہاں درخت بھی پیدا نہیں ہوتے، وہاں بیابان جنگلی جنگل ہے، وہاں سے کوئی قافلہ بھی نہیں آتا ہے، تھوڑے بہت درخت جو دکھ رہے ہیں ان پر پرندوں کے گھونسلے بھی نہیں ہیں، ایک چڑیا کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ایسی بیابان جنگل میں جو غیر آباد ہے، غیر ذی زرع ہے، اس جنگل میں ہم نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا ہے۔ عند بیتک المحرم، تیرے قابل احترام گھر کے پاس، جہاں تیرا گھر تعمیر ہوگا، جہاں ہمیں تیرا گھر بنانا ہے، جہاں خانہ کعبہ کو بنانا ہے، جہاں قبلہ بننا ہے، جہاں قبلے کی تعمیر ہونا ہے، تیرا گھر بننا ہے، ایسے گھر کے پاس ہم نے اپنے بیوی بچے کو چھوڑ دیا ہے، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ اس سے پھیلنے والی ذریت، میرے بیوی بچے لیقیموا الصلاۃ، نماز قائم کر سکیں، نماز ادا کر سکیں، نماز پڑھ سکیں۔ اپنے بیوی کو اور بچے کو چھوڑ دیا ہے، ایک بھی پرندہ نہیں ہے، قافلہ نہیں ہے، انسان نہیں رہ رہا ہے، سائیں سائیں بیتتی ہے، خطرناک جانوروں کا ڈیرا ہے، لیکن یہی خانہ کعبہ بننا ہے، یہی اللہ کا گھر بننا ہے، اسی خانہ کعبہ کا طواف آگے چل کے ہونا ہے، اور ساری دنیا اسی کی طرف آگے چل کر رخ کر کے نماز پڑھنے والی ہے۔ ہمیں اسی جگہ پر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا ہے، تاکہ میری بیوی سے، میرے بچوں سے جو نسل پھیلے، جو تعداد بڑھے، جو سنکھیا بڑھے، جو آبادی بڑھے، لیقیموا الصلاۃ، وہ تیری لیے نماز پڑھ سکیں، وہ نماز قائم کریں، وہ نماز پڑھنے والے ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، ہم نے اپنے بیوی اور بچوں کو ایسی جگہ چھوڑا ہے جو بالکل بیابان ہے، لیکن ہم نے وہاں اس لیے چھوڑا ہے، وہاں تیرا گھر ہے، اس لیے چھوڑا تاکہ وہ نماز ادا کریں، نماز پڑھیں۔ قرآن کی آیت سے ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ یہی نماز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، آئے موسیٰ تم میری یاد کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ پتہ چلا کہ یہ نماز موسیٰ علیہ السلام پر بھی فرض تھی، ابراہیم پر بھی فرض تھی، نوح علیہ السلام پر بھی فرض تھی۔ یہ نماز لقمان علیہ السلام پر بھی فرض تھی، اور لقمان علیہ السلام تو اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر۔
یہ نماز لقمان اور اس کے بیٹے پر بھی فرض تھی۔ رہا نبی اکرم کا مسئلہ، تو اللہ کے نبی کا مسئلہ تو میں نے ابھی بیان کر دیا۔ اما عائشہ کہتی ہیں اذان کی آواز سن کر مجھے ہٹا دیتے، مجھ سے دور ہو جاتے، ایسا لگتا جیسے مجھے جانتے ہی نہیں ہیں، ایسا لگتا جیسے مجھے پہچانتے ہی نہیں ہیں، کبھی ہمیں دیکھا ہی نہیں ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ہمیں پہچان ہی نہیں رہے ہیں۔ یہ نماز کا حال جس کو آج ہم نے بہت ہلکے میں لے لیا ہے، مرضی آئی پڑھ رہے ہیں۔ اگر نماز کے بارے میں صحیح جانکاری مل جائے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بے نمازی کی معاشرے میں کیا حیثیت ہے۔ بے نمازی کے گھر کھانا کھانا جائز نہیں ہے، بے نمازی کی شادی میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی لڑکی کی شادی کسی بے نمازی سے ہو جائے تو اس لڑکی کا بے نمازی پتی کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے۔ سمجھائے، مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو الگ ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ وہ طلاق نہ دے تو طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ بے نمازی مسلمان ہی نہیں ہے، اور جب مسلمان نہیں ہے تو کسی کافر کے نکاح میں رہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ نکاح آٹومیٹکلی فسق، اپنے آپ ختم۔ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا جائز نہیں ہے، بے نمازی کے ہاتھ کا پانی جائز نہیں ہے۔ بے نمازی اگر مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، بے نمازی اگر مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ کیا کیا بتاؤں؟ لیکن سب چل رہا ہے۔ کتنا بڑا دل گردہ ہے آج جس کی حیثیت یہ ہو، اور شادی کے موقع پر ہم یہ نہ دیکھیں، پوچھتے ہیں لڑکی پڑھی لکھی ہے؟ ہاں کتنی؟ قرآن پڑھی ہے۔ کتنا بڑا کارنامہ ہے، قرآن پڑھی ہے۔ اور قرآن کھلتا کب ہے؟ رمضان میں، پھر پورے رمضان تک بند رہتا ہے، پھر جب رمضان کا مہینہ آئے گا تب وہ کپڑے سے کھلے گا، دھول اس وقت صاف ہوگی، اپنے جہیز کے برتن روز دھوئے گی، اماں کی اور باپ کی طرف سے ملے ہوئے برتن روز دھوئے گی، لیکن قرآن جس جزدان میں لپٹا ہوا ہے اس کو مہینوں ہو جاتے ہیں اس کو صاف کرنے کی نوبت نہیں۔ جس طریقے سے بے نمازی عورت بے نمازی آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اسی طریقے سے نمازی شوہر کے ساتھ بے نمازی عورت نہیں رہ سکتی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ان نبیوں پر بھی نماز فرض تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی نبی کے اوپر 2 رکعت فرض تھی، کسی نبی کے اوپر 4 رکعت فرض تھی، کسی نبی کے اوپر 3 رکعت فرض تھی، کسی کے اوپر 2 ٹائم کی تھی، کسی کے اوپر 3 ٹائم کی تھی، صبح دوپہر شام، اور کسی کے اوپر 5 ٹائم بھی تھی، کسی کے اوپر 4 وقت کی بھی نماز فرض تھی۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو آپ نے یہ نماز 5 وقت کی فرض کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 50 سے 5 وقت کی کر دی، اور جب 5 وقت کی فرض کر دی گئی تو نماز کا اصول یہ بنایا کہ فجر میں 2 رکعت رکھ دی، ظہر میں 4 رکعت رکھ دی، عصر میں 4 رکعت رکھ دی، مغرب میں 3 رکھ دی، اور عشاء میں 4 رکھ دی، کیونکہ کسی نبی کے اوپر 2 تھی، کسی کے اوپر 3 تھی، اور کسی کے اوپر 4 تھی، 2 سے کم نہیں تھی اور 4 سے زیادہ کسی کے اوپر فرض نہیں تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے 2 بھی رکھی، 3 بھی رکھی اور 4 بھی رکھی، تاکہ لوگوں کو
کو اس بات کا علم ہو جائے کہ میں کسی نبی کے خلاف نہیں ہوں، میں نے فجر میں 2 رکعت نماز فرض کی ہے تاکہ ان نبیوں کی بھی اقتدا ہو جائے جو 2 رکعت جو پڑھا کرتے تھے، 3 رکعت بھی میں نے مغرب میں رکھ دیے کیونکہ کچھ نبیوں پر 3 وقت 3 رکعت فرض تھی، تو میں نے ان کو کی 3 رکعت بھی رکھ دی تاکہ اس نبی کی سنت بھی زندہ ہو جائے۔ اور جن نبیوں پر 4 رکعت فرض تھی ہم نے ظہر، عصر اور عشاء میں 4 رکعت فرض کر دی تاکہ اس نبی کی سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ میں نبیوں کا مخالف نہیں ہوں، میں رسولوں کا مخالف نہیں ہوں، ہاں میں آخری نبی ہوں، اب طریقہ میرا چلے گا، اب راستہ میرا چلے گا۔ دنیا میں 3 قسم کی مخلوق ہے۔ ایک مخلوق جو ہمیشہ کھڑی رہتی ہے، جیسے پیڑ، درخت، پہاڑ، یہ کھڑے ہیں۔ کچھ مخلوق جھکی ہوئی ہوتی ہے، جیسے بھینس، بکری، گائے، بھیڑ۔ آپ دیکھیے ہم لوگ جب ایسے رکوع میں چلے جائیں